السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع رمضان المبارک کے مہینے کی برکات ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی جل شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ پس رب تعالی جل شانہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ پہلے تو تھوڑا تنافس کی تشریح ہو جائے کہ تنافس کس کو کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حص میں کام کرنا، مقابلہ پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام میں لگے رہنا، تفاخر اور تقابل والے جوہر کو تنافس کہتے ہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ تفاخر اور تقابل والے آئیں اور اپنے اپنے جوہر دکھلائیں کہ کون نیکی میں کتنا آگے بڑھتا ہے۔ دراصل رمضان کا مہینہ واقعی نیکیوں میں ایک دوسرے کے مقابلہ کرنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام کے بعد بھی امت میں یہ مہینہ عبادت کے لحاظ سے بہت معروف رہا ہے، بلکہ ہے بھی۔ جو کبھی مسجد میں سال بھر نہیں جاتے، رمضان میں وہ بھی جاتے ہیں۔ جمعہ کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، رات کو تراویح کے لیے دیکھیں اتنے عام طور پر نمازی نہیں ہوتے جتنے تراویح کے لیے، اتنی لمبی نماز کے لیے اور اتنے لمبے قیام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس کا تو واضح مطلب یہی ہے کہ یہ مہینہ واقعی نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید امت کو اس پر ابھارا ہے کہ وہ نیکی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں کہ اگر ایک آدمی ایک پارہ پڑھتا ہے روزانہ تو دوسرا اس کے مقابلے کے لیے اس سے بڑھ کر دکھائے۔ اگر کوئی 2 پارے پڑھ رہا ہے تو اس سے بڑھنے کی کوشش کی جائے، مطلب ہر لائن کی نیکی میں اس میں آگے بڑھا جائے۔ اس میں صرف عبادات نہیں بلکہ صدقات بھی شامل ہیں کہ ہم صدقات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مہینہ تو پھر قسمت والوں کو نصیب ہوگا۔ پچھلے سال کتنے ہمارے دوست احباب، جاننے والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب ایسے تھے جو اس سال نہیں ہیں، اور آئندہ سال معلوم نہیں کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ ہم اپنی ذات سے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لہٰذا یہی وقت ہے کہ ہم اس میں نیکی کرتے کرتے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کوشش ہمارے بس میں ہے، باقی توفیق تو من جانب اللہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا کہ ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ رہنا جیسے رمضان سے پہلے تھے، یہ تو خسارے والی بات ہے۔ پھر تو رمضان کا کوئی خاص استقبال نہیں ہوا، اور پھر رمضان کا کوئی زیادہ خیال بھی نہیں رکھا جا سکا۔ تو آج کوشش کی ضرورت ہے۔ آدھا رمضان بیتنے کو ہے تو باقی آدھا رمضان تو ویسے ہی مشاغل کی نظر ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کر کے اپنے مشاغل کو کم کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، تاکہ رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی نیکی کے لیے تیار کریں، رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کریں، بلکہ رمضان کے فضائل کو امت میں پھیلانے والا بنا کر امت میں نیکیوں کا جذبہ پیدا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔